گفتنی ممبر سے کہنی چاہیے۔ تو یہ موضوع بہت اہم ہے، اسے دانشوروں کو، صحافیوں کو، جرنلسٹس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، اور جتنی قوت سے آج کا ویسٹرن میڈیا اس بات کو پروپیگیٹ کر رہا ہے کہ مسلمان ٹیررسٹ ہے اور اسلام ٹیررزم سے جڑا ہوا ہے اور قرآن مجید میں ٹیررزم کی بنیادیں ہیں۔ ابھی برٹش پارلیمنٹ میں کسی نے تقریر کر دیا کہ قرآن مجید میں ٹیررزم کی بنیادیں ہیں، قرآن مجید پہ بین لگ جانا چاہیے، قرآن مجید میں ٹیررزم کی تعلیم و تبلیغ ہے۔ مسلمانوں نے وہاں سڑکوں پہ آ کر احتجاج کیا اور سب کچھ ہوا۔ یہ جس قوت کے ساتھ میڈیا پیش کر رہا ہے اور مغربی طاقتیں پیش کر رہی ہیں، اسی قوت کے ساتھ آپ کو ان نکات کو سمجھنا چاہیے۔ صرف احتجاج کرنے سے بات نہیں بنتی ہے کہ سڑکوں پہ آ گئے احتجاج کر دیا، یہ منفی طریقہ ہے۔ مثبت انداز میں فکری اور علمی تجزیہ کر کے بتائیے کہ ٹیررزم کی بنیاد کسی مذہب میں نہیں ہے، کسی روحانی ڈسپلن میں نہیں ہے، کسی روحانی نظام میں نہیں ہے، بطور خاص اسلام میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، پیغام محمدی میں نہیں ہے، مسلم کلچر میں نہیں ہے۔ اگر ٹیررزم کی بنیاد ہے تو صرف اور صرف کیپٹلزم میں ہے۔ ظاہر ہے یہ بات سب سے زیادہ کیپٹلسٹ کنٹریز کو بری لگے گی، لیکن یہ حقیقت ہے، سچائی ہے۔ سرمایہ پرست ہر چیز کو انڈسٹری بنا دیتا ہے، چنانچہ مذہب کو بھی انڈسٹری بنا دیا۔ اس کے بعد جو جملے کہنا چاہتا ہوں وہ نہیں کہوں گا، احتیاطاً ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ اگر اسلام میں اور قرآن میں تشدد اور ٹیررزم کی بنیاد ہوتی تو یہ بتائیے، یہی سورہ مبارکہ نصر، جب اللہ کی نصرت آ جائے، مدد آ جائے، فتح حاصل ہو جائے تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے قانون کو نافذ کرو، کوئی ہماری سرتابی نہ کرے، کوئی بغاوت کرے تو سر قلم کر دو، روئے زمین پر کوئی ایسا باقی نہ بچے جو کلمہ گو نہ ہو۔ اس لیے کہ تمہارے پاس نصرت بھی آ چکی ہے، فتح بھی حاصل ہو چکی ہے، اب تم غالب آ چکے ہو۔ کیا یہی ہے پیغام؟ اگر یہ پیغام ہوتا قرآن میں تو کہنے والے کو حق تھا کہ دین میں تشدد کی بنیادیں ہیں، قرآن میں ٹیررزم کی بنیاد ہے، قرآن ٹیررزم کی تعلیم دیتا ہے۔ نہیں، جب تمہیں مدد حاصل ہو جائے، جب تمہیں نصرت مل جائے، جب تمہیں فتح حاصل ہو جائے اور لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوں تو پھر کیا کرو؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تم اپنے رب کی تسبیح کرو اس کی حمد کے ساتھ اور استغفار کرو۔ یہ پیغام رحمت ہے یا پیغام تشدد؟ توجہ ہے؟ ایک مقام سے صرف میں عرض کر رہا ہوں، پورا قرآن پیغام رحمت سے بھرا ہوا ہے۔ قرآن مجید نے اگر جنگ کی کہیں مجبور رن اجازت بھی دی ہے تو اسباب رحمت۔ قرآن مجید نے جو سزائیں تجویز کی ہیں وہ بھی اسباب رحمت۔ قرآن مجید میں جو چند حدود ہیں وہ بھی اسباب رحمت۔ اس کی مثال میں عرض کروں، میں نے کل شاید میری زبان پہ ایک ترکیب آ گئی تھی، ایک تعبیر میں نے کی تھی، قہر محبت۔ کچھ لوگ سمجھے ہوں گے، بہت سے لوگ شاید نہ سمجھے ہوں کہ محبت کا قہر سے کیا تعلق ہے۔ بہت کا تعلق ہے۔ یہ خاص طور سے ہمارا رب جو ہے نا، رب کریم، رب رحیم، رب عظیم، رب رحمان، رب رؤوف، رب ودود، یہ وہ رب ہے
کہ جس نے اپنے قہر و غضب کا تو ابھی تک اظہار ہی نہیں کیا ہے. اس دنیا میں اگر کوئی جبر ہے تو وہ صرف جبر محبت الہیہ ہے. جبر محبت. جبر محبت ہوتا کیا ہے؟ کبھی کیا اکثر گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ چھوٹا سا بچہ ہے، گود میں دودھ پیتا بچہ ہے، اور ماں اسے چانٹے لگاتی ہے. کیوں لگاتی ہے؟ جب بڑی بوڑھی آ کے نئی نویلی دلہن اور وہ اسے چانٹا لگا رہی ہے اور ساس صاحبہ آ کے سمجھا رہی ہیں اور اسی پہ جھگڑے ہو جاتے ہیں، گھر ٹوٹ جاتا ہے. کسی بچہ بھی پالنے نہیں آتا، چھوٹے سے بچے کو کہیں مارا جاتا ہے، اور مارنے کا سبب کیا ہوتا ہے؟ یہ بھوکا ہے، بلک رہا ہے، رو رہا ہے، مگر میں دودھ دے رہی ہوں، دودھ پی نہیں رہا ہے. بتائیے اب کیا کروں؟ ماں بچے کو کیوں مار رہی ہے؟ کہ اسے غذا کی ضرورت ہے، میں غذا دے رہی ہوں اور غذا لے نہیں رہا ہے، پیاسا ہے، پانی پلا رہی ہوں، پانی پی نہیں رہا ہے. غور فرمایا آپ نے؟ یہ جبر ہے، یہ قہر ہے، مگر یہ ہے قہر محبت. یہ ہے جبر محبت. اس پوری کائنات میں اگر انسان پر رب کریم کی طرف سے کوئی جبر و قہر ہے تو وہ صرف جبر محبت اور قہر رحمانیت ہے. اس کے علاوہ کوئی جبر و قہر نہیں ہے. اس لیے کہ آپ سانس لینا چھوڑ دیں مر جائیں گے، کھانا کھانا چھوڑ دیں دم نکل جائے گا، پیاسے رہیں موت آ جائے گی، مگر خدا کا سجدہ نہ کریں کبھی موت نہیں آئے گی. اللہ سبحانہ و تعالی حکیم ہے، قادر ہے، خالق ہے، خلاق ہے. اگر وہ چاہتا تو اسی فضا میں دوہری تاثیر رکھ دیتا. جو میرا کلمہ پڑھے اس کے پھیپھڑے میں جانا تو زندگی بن جانا، جو میرا منکر ہو اس کے لیے زہر بن جانا. ایسا نہیں ہوا. اللہ پانی میں دوہری تاثیر رکھ دیتا. جو میرے نیک بندے ہیں ان کو حیات دینا، جو میرے برے بندے ہیں ان کو موت کی نیند سلا دینا. اللہ نے ایسا نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ اللہ اپنا سجدہ بجبر نہیں لینا چاہتا. بجبر سجدہ نہیں کرانا چاہتا. ایک عبادت بھی بجبر نہیں چاہتا. لیکن جو چیزیں ہمارے وجود کی بقا سے متعلق ہیں انہیں بجبر نافذ کرتا ہے. سانس لینا تمہارے لیے ضروری ہے، سانس لینی پڑے گی، بغیر سانس لیے رہ نہیں سکتے. ایسا جسم بنایا کہ مسلسل سانس لے رہے ہیں، بے اختیار سانس لیے چلے جا رہے ہیں. نظام ایسا بنا دیا کہ بے اختیار سانس لے رہے ہیں. ہم میں سانس لینے کا پورا نظام رکھا. ہمارے اطراف میں سانس لینے کے لیے جو فضا اور ہوا ضروری ہے وہ اتنی عام اور فراواں رکھ دی کہ کبھی کمی نہ محسوس ہو. کیا وہ خدا ہمارے جسم کو اس طرح نہیں تخلیق کر سکتا تھا کہ جب نماز کا وقت ہو تو خود بخود جسم ٹھہر جائے اور سجدے میں جھک جائے؟ میں مثال دوں. جب انسان کو نیند آتی ہے تو بے اختیار نیند آتی ہے اور سو جاتا ہے. ارادتاً نہیں سوتا. بے ارادتاً سونا چاہے تو نہیں سو سکتا. جب نیند آتی ہے تو بے اختیار سو جاتا ہے. یہ نیند رحمت خدا ہے، لطف خدا ہے. کیونکہ اس جسم کے بقا کے لیے نیند بھی ضروری ہے، ذہن کی اور روح کی تازگی کے لیے نیند بھی ضروری ہے. تو جو چیز ہمارے لیے ضروری ہے اسے جبرن نافذ کیا.
سنیں مذہب کی روح کو اور رب کی رحمت کو. اسلام دین رحمت ہے، قرآن کتاب رحمت ہے، رسول رحمت ہے. کیوں عرض کر رہا ہوں؟ جس خدا نے یہ نظام رکھا کہ جب جسم تھک جائے بے اختیار نیند آ جائے، محاورہ ہے، کہتے ہیں سولی پہ بھی نیند آ جاتی ہے، بے اختیار نیند آ جائے، اس نے یہ نظام کیوں نہیں جسم میں رکھا کہ جب فجر کا وقت ہو تو بے اختیار نیند کھل جائے؟ جب نماز کا وقت ہو بے اختیار انسان بیدار ہو جائے. کہا نہیں، جو چیز تمہارے لیے ضروری ہے سلاؤں گا بے اختیار. اب یہ تمہارا ظرف اور ذوق ہے کہ تم اپنے اختیار سے اٹھ کے مجھے سجدہ کرو. نیند بے اختیار آتی ہے تو نماز کے لیے نیند کھلتی کیوں نہیں بے اختیار؟ اگر نماز کے لیے نیند کھلے بے اختیار تو جبر لازم آئے گا. میں یہ جبر نہیں چاہتا ہوں. جبر محبت ہے، جبر رافت ہے، جبر رحمانیت ہے، قہر محبت ہے. جو چیز تمہارے لیے ضروری ہے وہ جبرن دیں گے، جو چیز میرے حقوق ہیں وہ جبرن طلب نہیں کریں گے. جس خدا نے عبادت جبرن نافذ نہیں کی اس دین میں کہاں سے جبر و تشدد اور ٹیررزم آ سکتا ہے؟ کہاں دین میں جبر ہے، کہاں ٹیررزم ہے، کہاں تشدد ہے؟ کوئی تشدد نہیں. دین میں تشدد نہیں ہے، دین میں جبر نہیں ہے. اور جو مسلمان دین میں جبر و تشدد سے کام لے رہے ہیں، قہر و غلبے کی اسکیم کو آگے بڑھا رہے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں حقیقی معنی میں. یا خود کنفیوز ہیں یا گمراہ ہیں. انہیں اون نہ کریں، ڈس اون کریں. کہہ دیں یہ ہمارے نہیں ہیں، ہم میں سے نہیں ہیں، یہ نہ ہمارے ہیں نہ ہم میں سے ہیں، نہ ہمارا ان سے کوئی تعلق، نہ ان کا ہم سے کوئی تعلق. اگر ان کا دین سے تعلق ہوتا، سنیں تلخ جملہ کہہ رہا ہوں، سب سن رہے ہیں، بے گناہ جو مرے ہیں اور شہید ہوئے ہیں ان کے ورثہ بھی اس میں کتنے ہوں گے؟ تلخ جملہ ہے، پیغام ہے. اگر ان کا دین سے تعلق ہوتا، آج تک جتنے بم بلاسٹ ہوئے ہیں کتنے مسجدوں میں ہوئے، نمازیوں پر ہوئے، جلوس اذا پر ہوئے، بہرحال نماز کوئی پڑھ رہا ہو کسی بھی مسلک کے مطابق نماز پڑھ رہا ہے. رسول کریم نے تو غیر مذہب کے لوگوں کو مسجد میں ان کے مذہب کے مطابق عبادت کی اجازت دے دی. آج کا مسلمان صرف مسلکی فرق کے بنا پر نمازیوں کو بھی ہلاک کر دیتا ہے، اور کہیں تو مسلکی فرق بھی نہیں ہے، اپنے مسلک کے لوگوں کو ہلاک کر رہے ہیں. اگر یہ واقعاً ذرا سا بھی حقیقتاً اسلام سے تعلق ہوتا تو آج تک ذرا دیکھیے جو واقعی فحش جگہیں ہیں،
سینما ہال ہیں وغیرہ وغیرہ، ان پر اتنے بم بلاسٹ نہیں ہوئے ان اسلام پسندوں کی طرف سے؟ اسلام پسند ہیں آپ، اللہ کا دین پھیلانا چاہتے ہیں، تو جہاں برائیاں ہو رہی ہیں وہاں بم بلاسٹ کیجئے، جہاں نماز پڑھی جا رہی ہے وہاں کیوں بم بلاسٹ کر رہے ہیں؟ یہ تو بہرحال نماز پڑھ رہے ہیں، غلط پڑھ رہے ہیں تو آ کے سمجھا دیجئے کہ بھائی یہ طریقہ نہیں، یہ طریقہ ہے جو بالکل ہی بے دین ہے، اس پر آپ کا لطف و کرم ہے۔ اور نعوذ باللہ، اب میں مجبور ہوں کیا کہوں، یہ جو کارروائیاں ہوتی ہیں اس کو اسلام سے جوڑا جاتا ہے۔ بس اب جو جملہ کہنا چاہ رہا تھا نہیں کہوں گا، بہت تلخ ہو جائے گا، اتنا ہی کافی ہے۔ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سنیما ہال اور یہ فحاشی کے مراکز یہ اسلامی مراکز ہیں؟ اور مسجدیں اور امام بارگاہیں یہ غیر اسلامی جگہیں ہیں۔ یہیں سے پہچان لیجئے کہ کون مسلمان ہے کون نہیں ہے۔ کون کس کے لیے خدمت انجام دے رہا ہے۔ ایک طرف مسلمان تباہ ہو رہے ہیں، ایک طرف مسلمانوں کی مذہبی جگہیں تباہ ہو رہی ہیں۔ مسلمان کس محنت سے، کس مشقت سے، امیر غریب سب مل کر، ابھی چندے کی یہاں اپیل ہوئی تھی، قبرستان تعمیر ہو رہا ہے، قبرستان کے لیے زمین خریدی جا رہی ہے، آپ سب تعاون کریں۔ میں بھی کہتا ہوں آپ تعاون کریں، جتنے لوگ تعاون کر سکتے ہیں تعاون کریں۔ آخرت میں پیسہ لے جانے کا یہی طریقہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں وائز لوگ عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ دنیا کا پیسہ مال یہیں رہ جائے گا، یہ قبر میں نہیں جائے گا، یہ آخرت میں ساتھ نہیں جائے گا۔ میں کہتا ہوں نہیں، ساتھ جائے گا۔ ساتھ لے جانے کا طریقہ ہوتا ہے، اگر آپ پاکستانی ہیں اور آپ کے پاس پاکستانی پیسہ ہے اور آپ امریکہ جانا چاہتے ہیں، امریکہ میں پاکستانی روپیہ تو چلتا نہیں، امریکہ میں ڈالر چلتا ہے، تو آپ یہ روپیہ نہیں لے جا سکتے، اور یوں ہی لے جائیں گے تو چلے گا نہیں۔ آپ اسے کسی ایکسچینج میں جا کر روپے کو ڈالر سے بدلیں گے۔ اب چل جائے گا۔ تو دنیا کا دھن دولت جو ہے یہ آخرت جائے گا، مگر اس ایکسچینج میں جا کے تبدیل کرا لیجئے۔ قبرستان بنوائیے، مسجدیں بنوائیے، رسول کی راہ میں خرچ کیجئے، امام کی راہ میں خرچ کیجئے، دین کی راہ میں خرچ کیجئے، انسانیت کی راہ میں خرچ کیجئے، یہ پیسہ وہاں جائے گا۔ بہرحال مثال دے رہا تھا کہ یہ اپیل ہوئی، میں بھی اپیل کر رہا ہوں، آپ ضرور کریں۔ اور اسی طرح مسجدیں، امام بارگاہیں، مدرسے یا ملک کی املاک کس محنت سے بنتی ہے؟ امیر غریب سب جس کے پاس جتنا ہے وہ چندہ دیتے ہیں، محنت سے پیسہ کماتے ہیں، چندہ دیتے ہیں، اور آپ نے ایک بم بلاس میں مسجد اڑا دی۔ اللہ کے گناہ گار ہوئے، سرمایہ برباد کیا مسلمانوں کا، مسلمانوں کو ہر لحاظ سے کمزور کیا، اور پھر بھی آپ مسلمان ہیں، اور آپ کے پاس اصلی اسلام ہے، باقی سب کے ساتھ نقلی اسلام ہے یا منحرف اسلام ہے۔ ہرگز یہ جماعت اسلامی نہیں آئے، وہ چاہے یہودیوں کے ایجنٹ ہوں، امریکیوں کے ایجنٹ ہوں، اسرائیلیوں کے ایجنٹ ہوں، یا شیطانیوں کے ایجنٹ ہوں، جس کے بھی ایجنٹ ہوں، مگر مسلمان نہیں ہیں۔ جملہ تلخ ہے مگر مجبور ہوں کہنے پر۔ اسلام کا کہیں دور دور دہشت گردی، ظلم، تعدی، بربریت اور ٹیررزم سے تعلق نہیں ہے، نہ اسلام کا، نہ قرآن کا، نہ محمد عربی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔
نہ نظام ولایت کا. یہ شبہ ذہن سے نکال دیں. باقی گفتگو انشاءاللہ کل ہوگی. آج یہ سب تمہید میں باتیں یہاں تک پہنچ گئیں. جس خدا نے سجدہ اور عبادت جبرن آپ سے حاصل نہیں کیا، وہ خدا کسی اور پہ ظلم اور جبر کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ دین رحمت ہے. اور اسی لیے اولیاء اللہ کا ہمیشہ یہ دستور رہا، آدم سے لے کر آج تک. ایک اور بڑے شبہے کا جواب دیتا چلوں اور یہیں سے باب مصائب شروع ہو جائے گا. میرے پاس ایک بہت بزرگوار پروفیسر صاحب تشریف لائے یونیورسٹی کے، اور انہوں نے فرمایا کہ مولانا یہ توحید کا پیغام، یہ دین کا پیغام، بتائیے اس سے انسانیت کو کیا فائدہ پہنچا آج تک؟ اس لیے کہ اللہ کے نام پر جتنا خون بہا ہے اتنا آج تک کسی اور نام پر نہیں بہا. دیکھیے یہ بھی پروپیگنڈے کا ایک حصہ ہے، یہ بھی پروپیگنڈے کا ایک حصہ ہے. آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیں، تاریخ کا ورژن کس طرح تبدیل کیا جا رہا ہے. آدم نے کلمہ پڑھوانے کے لیے کوئی خون بہایا؟ خون سب سے پہلا جو روئے زمین پر بہا ہے وہ حابیل علیہ السلام کا ہے. قابیل نے اللہ کے نام پہ خون بہایا تھا یا ہوائے نفس کے تحت؟ حابیل نے تو خون نہیں بہایا، قابیل نے خون بہایا ہوائے نفس کے تحت. وہاں بھی کیا تھا؟ ہوائے نفس کے ساتھ اسے کس چیز کی ہوا تھی، کس چیز کی حرص تھی، کس چیز کا لالچ تھا؟ مال دنیا. قربانی طلب کی گئی تھی. حابیل نے جو کچھ ان کے پاس میسر تھا اس میں سے بہترین حصہ نکال کے خدا کی راہ میں قربان کیا. چونکہ پورے خلوص سے تھا اور بہترین حصہ اللہ کی راہ میں پیش کیا گیا تھا نظر کے لیے. حابیل کی نظر قبول ہو گئی، حابیل کی نظر قبول ہو گئی. قابیل نے بخل کیا، حرص سے کام لیا، لالچ سے کام لیا، نیت میں کھوٹ تھی، اور اس لیے جو اپنے مال کا بہت ہی معمولی حصہ تھا، ناقص حصہ تھا، نظر کے طور پر پیش کیا. نظر رد ہو گئی. ایک طرف نیت میں کمی تھی، ایک طرف مال جو پیش کیا گیا تھا ناقص تھا، دوسری طرف حسد پیدا ہوا، اس لیے قتل واقع ہوا. یعنی قتل اگر واقع ہوا تو سرمایہ پرستی کی نفسیات کے تحت، نہ کہ خدا پرستی کی نفسیات کے تحت. توجہ ہے؟ نوح نے کتنے دنوں تک تبلیغ کی. قرآن مجید میں یہ ہے کہ نوح کی قوم نوح پہ اتنے پتھر برساتی تھی کہ نوح پتھروں سے، تاریخ میں ہے، احادیث میں ہے، اور قرآن میں اجمالاً ہے کہ نوح کی قوم نے، نوح علیہ السلام، ان کی قوم نے ان پر کتنا ظلم کیا. کہیں یہ ہے کہ نوح نے کسی کو پتھر مار کے کہا ہو کہ کلمہ پڑھ لے؟ ابراہیم علیہ السلام کو توحید کا پیغام پہنچانے کی سزا کے طور پر آگ میں ڈالا گیا، مگر دنیا کے کسی ابراہیم نے کسی کافر کو اس بنا پر آگ میں ڈالا کہ کلمہ نہیں پڑھے گا تو آگ میں ڈال دوں گا. قرآن مجید میں اصحاب اخدود کا تذکرہ موجود ہے. یہ وہ لوگ تھے جو خندقیں کھود کر اس میں آگ جلاتے تھے اور کلمہ گویوں کو، اللہ کا نام لینے والوں کو اس جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیتے تھے، زندہ جلا دیتے تھے. یعنی اللہ کا نام لینے والوں کو جلایا گیا، قتل کیا گیا. اللہ کا نام لینے والوں نے اللہ کا انکار کرنے والوں کو نہیں زندہ جلایا یا قتل کیا. تاریخ کے کسی دور میں نہیں دکھایا جا سکتا کہ توحید کا کلمہ پڑھنے والوں نے، اللہ کا نام لینے والوں نے، دین پیش کرنے والوں نے، اسلام پیش کرنے والوں نے ظلم اور زیادتی کی ہو. ہاں، ان پر ظلم و زیادتی ہوئی ہے نفس، ہوائے نفس کے تحت، سرمایہ پرستوں کی طرف سے، اقتدار پرستوں کی طرف سے، اور آج تک یہی ہو رہا ہے. آج تک یہی ہو رہا ہے. اس لیے یہ یاد رکھیں، دل و دماغ سے نکال دیں یہ بات. میڈیا کچھ بھی کہے، کتنا ہی جھوٹ بولا جائے، مگر سچ سچ ہے.
اسلام کی تاریخ میں سب سے بڑا خدا پرست کون ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کا کلمہ پیش کیا. میرا پرانا جملہ ہے کہ اس کائنات کا سب سے بڑا معلم توحید مصطفیٰ ہے، سب سے بڑا عالم توحید مرتضیٰ ہے، سب سے بڑا خدا پرست. آج جملہ اور کہہ رہا ہوں، اس طرح کے جملے جب کہے جاتے ہیں تو اس کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ وہ حصر ہے. سب سے بڑا خدا پرست حسین ہے. حسین سے بڑا کوئی خدا پرست نہیں ہے. آپ روئیے گا مگر ایک شعر آ گیا ہے ذہن میں سید نواب افسر لکھنوی مرحوم کا، افسر لکھنوی کا. کہتے ہیں ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق، ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق. ہم اس تصور حق کو حسین کہتے ہیں. ہم اس تصور حق کو حسین کہتے ہیں. ممکن نہیں ہے کہ کسی کے ذہن میں حق کا تصور ہو اور حسین نہ ہو، اور ممکن نہیں ہے کہ کسی کے ذہن میں حسین ہو اور حق نہ ہو. حسین کائنات کا سب سے بڑا خدا پرست ہے. بتاؤ حسین نے جنگ کی یا حسین سے جنگ کی گئی؟ کتنے مواقع ہیں تاریخ میں، کتنے مواقع ہیں تاریخ میں، کتنی منزلیں ہیں جہاں امام حسین کا یہ جملہ مورخ نے ضبط کیا ہے کہ آقا نے کہا ہم اپنی طرف سے جنگ کا آغاز نہیں کریں گے. حسین کو جنگ کرنی ہوتی، جنگ میں ابتدا کرنی ہوتی تو مدینے میں رہ کے جنگ کرتے. امام کو جنگ کرنی ہوتی تو مکے میں رہ کے جنگ کرتے. امام کو جنگ کرنی ہوتی تو کربلا کی طرف رخ نہ موڑتے، کوفے ہی پہنچتے. امام کو جنگ نہیں کرنی تھی. امام کو جنگ کرنی ہوتی تو 2 محرم کو یا 4 محرم کو جب نہر سے خیمے ہٹائے جا رہے تھے اس وقت جنگ کر لیتے. امام کو جنگ کرنی ہوتی تو عباس کے ہاتھ میں علم اور مشق نہ دیتے. امام حسین نے جنگ نہیں کی، امام حسین سے جنگ کی گئی. بس مجلس ختم ہو گئی. اگر جنگ ہی کرنا مقصود ہوتا تو اور اللہ کی مرضی مشیت کچھ اور ہوتی تو سید سجاد کو بھی بیمار نہ ڈال دیتا خدا. یہ تاریخیں وہ ہیں، یہ شبیں وہ ہیں جب ہم سید سجاد کا تذکرہ کرتے ہیں. کل آپ کی شہادت کی تاریخ تھی. ایک روایت سن لیجئے. میں فضائل پڑھوں گا مگر آپ بے اختیار روئیں گے، اور میں منع نہیں کروں گا بے اختیار روئیں. یہ بے اختیار گریا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی لطف ہے، یہ بھی کرم ہے اس کا کہ اس نے ہمیں یہ 2 آنکھیں دی ہیں جن کا سرمایہ ہی آنسو ہے، اور یہ آنکھیں اسی لیے ملی ہیں کہ حسین پر رویا جائے. یہ جملہ کہہ چکا ہوں اس سے پہلے. علمی مسائل کے لیے عقل کی آنکھ ملی ہے، عرفانی مسائل کے لیے دل کی آنکھ ملی ہے. یہ آنکھ تو رونے ہی کے لیے ملی ہے. اس آنکھ کا تو سرمایہ، اس کی پونجی ہی آنسو ہیں، اس لیے روئیے. لیکن روایت سنیے، سید سجاد 9 محرم تک صحت مند تھے. کہتے ہیں کہ 9 محرم کو سید سجاد نے زرہ پہنی، اسلحہ لیا
گھوڑے پہ تشریف فرما ہوئے اور میدان کربلا میں ایک مرتبہ گھوڑے کی جولانی دکھائی. وہ جلال تھا، وہ ہیبت تھی، وہ شجاعت تھی کہ میدان لرز رہا تھا. امام حسین کے اصحاب نے کہا آقا کل جنگ کا نقشہ ہی کچھ اور ہوگا. جس کے پاس ایسا جوان بیٹا ہو اسے کس بات کا خوف ہے؟ حسین یہ سن کے رونے لگے. انہوں نے فرمایا تمہیں مشیت الہی معلوم نہیں ہے، کل یہ بیٹا بستر بیماری پر ہوگا. اور اس طرح بیمار پڑ گئے سید سجاد کہ پھر پورا روز عاشورہ غشی کی کیفیت میں گزرا. غشی کی کیفیت میں جب میدان کربلا میں یہ آواز بلند ہوئی الا قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا، کربلا میں حسین قتل ہو گئے، کربلا میں حسین ذبح ہو گئے. دو لفظیں ہیں، دو لفظیں. قتل ہونا ایک لفظ ہے، ذبح ہونا ایک لفظ ہے. عزیزو بس دل پہ ہاتھ رکھ لو، سینے پہ ہاتھ رکھ لو. دونوں الفاظ آئے ہیں روایت میں. کیوں آئے ہیں؟ قاتل کوئی کسی بھی طرح قتل ہو سکتا ہے، کوئی کسی بھی طرح قتل کیا جا سکتا ہے، مگر ذبح ایک مخصوص طریقہ ہے، ایک مخصوص طریقہ ہے. سرکار سید الشہداء کو شقین ظالم نے اس طرح ظلم کر کے ذبح کیا ہے جیسے گوسفند ذبح کیا جاتا ہے. جب سرکار قتل ہوئے اور ذبح ہوئے اس وقت بھی سید سجاد غشی کی کیفیت میں تھے. جب کربلا کی سرزمین کو زلزلے کے جھٹکے لگے تو ایک مرتبہ آنکھ کھولی، پھوپھی اماں خیر تو ہے؟ پھوپھی نے کہا بیٹا ایک آواز گونج رہی ہے فضا میں. اور ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ اٹھائیں. پھوپھی نے خیمے کا پردہ اٹھایا اور سید سجاد نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابتا یا ابن رسول اللہ. اے بابا، اے رسول خدا کے فرزند، آپ پر سلام. یہاں سے سید سجاد کی مصیبتوں کا آغاز ہوتا ہے. یہاں سے سید سجاد کی مصیبتوں کا آغاز ہے. بس یہ جملہ لاہور میں کہہ چکا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں. سب سے بڑی مصیبت یہ ہے سید سجاد کی کہ امامت حاصل ہونے کے بعد جو پہلا حکم دیا ہے وہ عجیب حکم ہے. اور وہ حکم یہ ہے کہ جب خیموں میں آگ لگنے لگی اور بیویاں پھر اس خیمے میں آ گئیں جس میں سید سجاد تھے اور اس خیمے میں بھی آگ لگا دی ظالموں نے، تو ایک مرتبہ پھوپھی نے پوچھا بیٹا سید سجاد تم امام وقت ہو، بتاؤ ہم جلتے ہوئے خیمے میں جل کے مر جائیں یا بے ردا خیموں سے باہر نکل جائیں؟ اور اس وقت سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں جان بچانا واجب ہے، خیموں سے نکل جائیں. یہ پہلی مصیبت. اور دوسری مصیبت یہ ہے، بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، وقت بہت ہو چکا. دوسرا جملہ اور آخری جملہ، سب سے بڑی مصیبت یہ ہے، جوان بیٹے کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ بوڑھوں کے کام آئے، بزرگوں کے کام آئے، بھتیجا پھوپھی کے کام آئے، بیٹا ماں کے کام آئے. مگر سجاد کی مصیبت یہ ہے کہ سجاد مریض ہیں، بیمار ہیں. پہلے تو پھوپھی کو حکم دیا کہ خیمے سے نکل جائیں، اور اس کے بعد اب بجائے اس کے کہ بھتیجا پھوپھی کو اس کے لیے سہارا بنے، پھوپھی بھتیجے کے لیے سہارا بنی ہے. دشمن راوی کہتا ہے خیمے سے شعلے بھڑک رہے تھے اور میں دیکھ رہا تھا ایک بیوی بار بار شعلوں میں جانا چاہتی ہے اور پلٹ کے واپس آ جاتی ہے، پھر آگے بڑھتی ہے، پھر پلٹ کے واپس آ جاتی
چاہتی ہے. میں نے آگے بڑھ کے پوچھا کون سی ایسی قیمتی شے رہ گئی ہے جس کی خاطر جانا چاہتی ہیں؟ بی بی نے کچھ جواب نہ دیا اور ایک مرتبہ بھڑکتے ہوئے شعلوں میں داخل ہو گئی. اور اب جو دیکھا واپس آئی پشت پر ایک بیمار جوان کو لے کر آ رہی ہے. یہ زینب نے بھتیجے کو سہارا دیا ہے، یہ بی بی نے امامت کو سہارا دیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون.